رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول جمعہ نماز سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس خطبے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اسلامی احکامات سے روشناس فرماتے تھے، لیکن آج ہمارے ہاں عربی زبان لوگ نہیں سمجھتے، تو خطبہ تو دیا جاتا ہے لیکن اس خطبہ سے پہلے چند باتیں اپنی زبان میں سمجھائی جاتی ہیں۔ یہ جمعہ کی تقریر کوئی سنت نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تقریر کا مطلب ہوتا ہے کہ خطبے کی باتوں کا چند مفہوم عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اور میرے دوستو، خطبہ جمعہ کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے باقاعدہ رجسٹر لے کر ہر اس آدمی کا اندراج کرتے ہیں جو جمعہ میں شریک ہوتا ہے، تا وقت کہ جب اذان آنے لگتی ہے، جو ہم اذان دوسری دیتے ہیں، اس وقت فرشتے رجسٹر بند کر کے مسجد میں خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے جمعہ اس کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جانے اور رب جانے کاغذی کارروائی میں اس کا نام پتہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جمعۃ المبارک میں آداب یہ ہیں کہ بندہ پہلے آئے۔ دوسری بات کہ جمعۃ المبارک میں اگر لیٹ آئے تو ایک غلطی لوگ کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے لوگوں کو ہٹا کے اگلی صف میں آئیں گے۔ یہ جرم اعلیٰ جرم ہے، یہ غلطی کے اوپر غلطی ہے۔ پھر پہلے آئیں تو پہلے پائیں، آپ پہلے آئے نہیں، اب دوسرے کو ہٹانے کا مطلب تو یہ بھی گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ جمعہ کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ جب خطبہ جمعہ شروع ہو تو اس وقت بندہ کوئی بات نہ کرے، چاہے خیر کی بات بھی کرنی ہے، ساتھ والے کو کہنا ہے کہ بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے، اس طرح خیر کے معاملات پوچھنے ہیں تو یہ بھی بات نہ کرے۔ اور اگر کوئی بندہ آپس میں بات کر رہا ہو تو خطیب منع کر سکتا ہے، عوام نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں اگر کسی نے ساتھ والے نے کہہ دیا بھائی چپ کر جا، فرمایا فقد لغوتا، اس بندے نے بھی غلط کام کیا۔ اسے چاہیے یہ نماز کے بعد اسے سمجھائے کہ بھائی اس وقت آپ ٹھیک نہیں کر رہے تھے۔ خطبہ جمعہ کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ جب خطبہ جمعہ چل رہا ہو تو خطبے میں کوئی ایک طرز پہ بیٹھنا مسنون نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے، دوسرے خطبے میں ہاتھ اتحیات کی طرح رکھ کے بیٹھیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں نماز کے انداز میں بیٹھیں اچھی بات ہے، لیکن ایک بندہ مجبور ہے، اگر اس کی ٹانگوں کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ جس طرح آسانی محسوس کرے ویسے بیٹھ سکتا ہے، لیکن جس کو تکلیف کوئی نہیں ہے وہ نماز کی شکل میں بیٹھے۔ اور اسی طرح خطبہ جمعہ کی یہ بھی ادب میں داخل ہے کہ جب خطبہ شروع ہو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہنے کے بجائے اس وقت دل پہ کے کہنے پر اکتفا کرے، زبان سے جملہ نہیں۔ کیوں کہ خطبے کے وقت خاموشی چاہیے، خطبے کے وقت بالکل انصات چاہیے، خطبے کے وقت بولنا نہیں ہے۔ جیسے نماز میں تلاوت جاری ہو اور رسول اللہ کا نام نامی آ جائے، مثلا آیت قرآنی کے اندر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو مقتدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا۔ کیوں؟ وہ نماز کی عبارت ہے، نماز کا متن ہے۔ خطبے میں بھی ایسے سمجھے، حضور پاک علیہ السلام کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچیں، زبان سے نہ کہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا تمہیں کنجوس دکھاؤں، اس بندے کو دیکھ لو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ لیکن خطبہ اور نماز اس سے مستثنیٰ ہے، خطبہ اور نماز اس میں داخل نہیں ہے۔ وہ بندہ جو حضور پاک کا ذکر سنے اور وہ کسی عام عبادت میں بیٹھا نہ ہو، اس وقت ہے۔ خطبہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ جب بندہ ایک عبادت میں شریک ہو تو وہ دوسری عبادت والے سے کیا بات کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نماز میں شریک ہیں اور ساتھ والا آدمی کہہ رہا ہے یار آج تو میرے سر میں درد ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تجھے صحت عطا فرمائے؟ آپ کہیں گے تو نماز کی صحت گئی، اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی اور نماز کی صحت خراب ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس وقت نہیں کہنا، کیوں؟ آپ نے نماز کے ادب کا خیال کرنا ہے۔ پہلے نماز میں بولنا جائز تھا شروع زمانے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہلے آتے تو ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک بار میں آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے اور میں نے آ کر اللہ کے رسول کو عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے سلام پھیرنے تک جو میرے دل کی کیفیت تھی وہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ یار تجھ سے کوئی غلطی بھی ہوگی، حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، تجھ سے کوئی خطا ہوئی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا ہوگا اور تو نے یہ برا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی وجہ سے میں بالکل اندر استغفار کرتا رہا، میرے مولا رحم کرم کرم۔ سلام پھیرا تو بڑی مشکل سے میں عرض ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ۔ فرمایا جی ہاں عبداللہ، رب نے حکم بھیجا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں اللہ کے سامنے باادب بن کے ٹھہرو، لہٰذا آج کے بعد نماز میں گفتگو منع ہے۔